أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، وقت کافی ہو چکا ہے. میرے بعد بھی دو جید اور بڑے علماء کی بات چیت ہونی ہے، اس لیے بہت مختصر وقت میں اپنے لیے آپ کے لیے کچھ ضروری باتیں عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام سننے والوں کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. بات چیت شروع کرنے سے پہلے میں درخواست کروں گا کہ کوئی صاحب ویڈیو نہ بنائے. جب سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، فوٹو لے رہے ہیں. دینی مجلس ہے، دین کی نسبت پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. فوٹو لینا، ویڈیو بنانا گناہ ہے. یہ دو متضاد بات ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہیں کہ گھر میں اجالا بھی رہے اور اندھیرا بھی رہے، دین کی مجلس بھی ہو اور اس میں گناہ ہوتا رہے؟ اس لیے کوئی صاحب یہ کام نہ کریں. اب تک جو ہو گیا اس پر آپ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے اور آخرت میں حساب دینے کے لیے تیار رہیے. ہم تو کیا کر سکتے ہیں، ہم کوئی محاسب تھوڑی ہیں آپ کو صرف توجہ دلا سکتے ہیں. لیکن خدا کے لیے جب تک میں بات کر رہا ہوں اس وقت تک کوئی ویڈیو نہ بنائیں. چونکہ میرے سامنے دو قسم کا مجمع ہے، دو قسم کے افراد ہیں. ایک اچھی خاصی بڑی تعداد حضرات علماء کرام کی ہے، مدارس کے ذمہ داروں کی ہے، اور ایک دوسرا طبقہ عوام کا ہے. میں بہت مختصر وقت میں دونوں حضرات سے علیحدہ گفتگو کر رہا ہوں. سب سے پہلے مجھے عرض کرنا ہے حضرات علماء کرام کی خدمت میں کہ یقیناً آپ حضرات بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں. اس گئے گزرے زمانے میں جبکہ ہر جگہ فتنہ ہی فتنہ ہے، ساری دنیا خدا طلبی کو چھوڑ کر دنیا طلبی میں لگی ہوئی ہے. پرفتن دور ہے، پرآشوب زمانہ ہے. ہر کوئی دوڑ رہا ہے، صرف دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے. لیکن آپ علماء، آپ اساتذہ کرام، مدارس کے ذمہ داران اس وقت بھی قرآن کی خدمت سے لگے ہوئے ہیں. یقیناً آپ بہت عظیم کام کریں. اور میں کہا کرتا ہوں یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا احسان ہے، اس کا انتخاب ہے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ داعیہ پیدا کیا کہ آپ قرآن کی خدمت سے وابستہ ہو گئے اور دنیا کی طرف آنکھیں آپ کی نہیں مائل ہوئی. قرآن کو آپ نے اپنا نشانہ بنایا. یہ اللہ کا انتخاب ہے. اس نعمت پر آپ جتنا شکر ادا کریں کم ہے. لیکن میرے بھائیوں، ایک ہوتی ہے کسی چیز کی شکل اور صورت، اور ایک ہوتی ہے اس کی حقیقت. تصویر سے اور شکل سے وہ کام نہیں چلتا جو حقیقت سے ہوا کرتا ہے. اگر کسی کاغذ پر، کسی دیوار پر آگ کی تصویر بنا دی جائے، اس کی تصویر بنا دی جائے تو اس آگ سے جو دیوار پر منقش ہے کوئی روشنی نہیں پھیلے گی. اس آگ سے خیوان، دسترخوان تیار نہیں ہوں گے. اس آگ سے کوئی گرمی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. جو کام چولہے سے اٹھنے والی آگ سے ہوتا ہے اس تصویر والی آگ سے نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح ایک طبقہ وہ ہے جو علماء نما ہیں، علماء کی صرف تصویر ہیں، علماء کی وہ شکل ہیں، ان میں حقیقت نہیں ہے. تو ان علماء سے، ان تصویروں سے وہ کام نہیں ہو سکتا جو حقیقی علماء سے ہوتا ہے. میں بات کو بہت طول نہیں دوں گا. حقیقی علماء وہ کہلائے جاتے ہیں، قرآن اور حدیث علماء ان کو تسلیم کرتا ہے جن کے اندر خشیت بھرپور طور پر بھری ہوئی ہوتی ہے. اللہ کا کلام خود تعارف کروا رہا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء کہے جانے کے لائق وہ لوگ ہیں جن کے اندر خشیت، جن کے اندر تقوی ہو، جن کے اندر طہارت ہو. آخر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں.
ان کی وراثت کی کچھ جھلک آپ میں ہونی چاہیے، غایت احتیاط آپ کے اندر ہونی چاہیے، یہاں تک کہ مکروہات سے بھی کلی اجتناب ہونا چاہیے۔ اگر علماء کرام مکروہات کا ارتکاب کریں گے تو یہ عوام کبائر میں مبتلا ہوں گے۔ آپ ایک قدم پھسلیں گے، یہ 10 قدم پھسل کر جائیں گے۔ آپ ان کے رہنما ہیں، آپ ان کے لیے نمونہ ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نمونہ تھے، اب وہ تشریف فرما نہیں ہیں، اب آپ علماء، آپ وارثین اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ ہیں۔ ہم نے اور آپ نے، ان عوام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، ان کی زیارت نہیں کی ہے، لیکن اگر کوئی حقیقی عالم دین ہو تو لفظوں کو بدل کر یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ چلتی پھرتی حضرت محمد رسول اللہ کی تصویر۔ ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارا عوام دیکھ کر یوں سوچیں اور خیال کریں کہ جب آج کے 1500 سال پیچھے کے علماء ایسے متقی ہیں، ایسے پرہیزگار ہیں، ایسے رونے والے ہیں، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں؟ ہمیں نمونہ ہونا چاہیے، اور ہماری اصلاح کی صرف ایک ہی بنیاد ہے کہ ہمارا حال اور قال دونوں متحد ہونا چاہیے۔ جو ہم کہتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں، جو ہم ممبروں پہ برساتے ہیں وہی ہماری زندگی میں ملتا ہے۔ ہم ممبروں پر بیٹھ کر اچھی تقریریں کریں گے، تقوی طہارت کے مسائل سنائیں گے، لیکن مجھے کہنے دیجئے بڑا افسوس ہے کہ زندگی ہماری ان سے خالی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے حضرات علماء کرام برا مت مانیے گا، اپنے اندر حقیقت پیدا کیجئے، خشیت پیدا کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہے اس کا لحاظ کیجئے۔ اور دوسری گزارش یہ عرض کرنی ہے کہ اپنے اندر علمی استغراق بڑھائیے۔ علمی استغراق، آپ کے چلتے پھرتے خیالات اور وساوس بھی علم کے ہی ہونے چاہیے، یہاں تک کہ جب آپ سو جائیں تو خواب بھی آپ کو علم کے ہی آنے چاہیے۔ کوئی مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے، کوئی حدیث ذہن میں آ رہی ہے، کوئی فقہی جزئی آپ کے ذہن میں گھوم رہی ہے، خواب بھی آپ کے علمی انداز کے ہونے چاہیے۔ یہ کہلاتا ہے علمی استغراق۔ صرف صورت علم نہیں ہے، انہماک چاہیے، ایک دھن چاہیے، ایک بھوت آپ کے دماغوں پر سوار ہونا چاہیے علم کی گہرائی میں اترنے کے لیے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہاں تک کہ سوتے ہوئے بھی ہمارے وساوس اور خیالات علمی انداز کے ہوں۔ مجھے ایک تاریخی قصہ یاد آ رہا ہے، حضرت علی میاں ندوی علیہ الرحمٰن نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ مراکش کے ایک عالم تھے، فقہ مالکی کے وہ زبردست عالم تھے، اور امام مالک علیہ الرحمٰ کی جو فقہ ہے اس پر وہ کوئی کتاب لکھ رہے تھے۔ ان دنوں وہ بہت مشغول چل رہے تھے، دن میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھایا کرتے تھے، دوپہر کے وقت میں یا شام کے وقت میں صرف ایک ٹائم کھانا کھاتے تھے، باقی پورے ٹائم علمی انہماک تھا، کتاب لکھنے میں، کتاب دیکھنے میں، یادداشت جمع کرنے میں، اس میں لگے رہتے تھے۔ اور کھانے کا بھی وقت متعین تھا، اتنے بجے وہ اپنے درسگاہ سے، مدرسے سے نکلیں گے، گھر جائیں گے، گھر والے پہلے سے دسترخوان لگاتے تھے، کھانا رکھا رہتا تھا، حضرت آتے کسی کو دیکھتے بھی نہیں تھے، بس چند لقمے کھاتے اور یوں ہی انہماک کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ ایک دن ان کی زندگی میں ایک عجیب قصہ پیش آیا، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا اکابر کا علمی انہماک اور علمی استغراق کس درجے کا ہوتا تھا۔ حضرت اپنے معمول کے مطابق اپنے حجرے سے نکلے، گھر کھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن وہ چلتے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے، علمی یادداشتوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ پڑوس میں اپنے گھر کے بجائے دوسرے گھر کا مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تو اپنے گھر میں گھسنے کے بجائے پڑوس کے گھر میں اندر چلے گئے، اور ان کو یہ احساس تک نہیں ہوا کہ میں اپنے گھر میں ہوں یا کسی اور کے گھر میں ہوں۔ اور پڑوسیوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ حضرت کا یہ آنے کا ٹائم ہے، کھانے کا ٹائم ہے۔ وہ چارپائی پر جا کر بیٹھے تو پڑوسیوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضرت آپ کس کے گھر میں آ گئے، آپ کا گھر تو دوسرا ہے۔ انہوں نے بھی خاموشی سے دسترخوان لگایا اور اس کو نعمت سمجھا کہ ایک عالم دین ہمارے گھر میں آ گئے، قدر کرنے کا زمانہ رہا ہوگا، فوراً کھانا چن دیا۔ حضرت نے کسی کو نہیں دیکھا، کھانا کھایا اور کھا کر واپس اپنے حجرے میں چلے گئے۔ ان کو یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ میں کس کے گھر میں کھانا کھا کر آیا۔ اگلے دن پھر معمول کے مطابق کھانے کے لیے نکلے اور اپنے گھر میں پہنچ گئے، تو گھر والوں نے شکایت کی، کل آپ کھانے کے لیے نہیں آئے، آپ نے ناغہ کر دیا، ہم نے آپ کا کھانا تیار کیا تھا۔
تو وہ عالم دین وہ مولانا کہنے لگے نہیں، میں تو اپنے معمول کے مطابق آیا تھا، ٹائم پر نکلا تھا اور ٹائم پر کھانا کھا کے چلا گیا، تم نے دسترخوان لگایا تھا۔ اب گھر والے کہہ رہے ہیں نہیں آپ آئے ہی نہیں، مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں آیا تھا۔ جب تحقیق کی گئی تو یہ راز کھلا کہ حضرت اپنے گھر میں نہیں کسی پڑوس کے گھر میں گھس گئے تھے، گھر والوں نے کھانا کھلایا اور کھا کے وہیں سے چلے گئے۔ میرے علماء، میرے حضرات علماء کرام، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ علمی انہماک یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس قدر مشغول ہے کہ اس کو یہی پرواہ نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس طرح چل رہا ہوں۔ اور آج کے جو ہماری مولوی برادری ہے ان کو تو موبائل سے ہی فرصت نہیں ہے، جب دیکھو سیلفیاں لے رہے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، آپ کا یہ مقام نہیں ہے، یہ گھناؤنی حرکت کرنے کا آپ کا مقام نہیں ہے، آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت ارفع ہے۔ آپ کی سیلفیاں تو فرشتے لے رہے ہیں، آپ کے لیے تو فرشتے بس اپنی پر بچھا رہے ہیں، آپ اتنی گھناؤنی حرکت کرتے ہیں۔ ہر روز آپ کا نیا واٹس ایپ پہ تصویر لگی رہتی ہے، گاڑی کے سامنے کھڑے ہیں، بازار میں کھڑے ہیں، کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سیلفیاں لے رہے ہیں۔ مجھے بالکل احمقانہ حرکت لگتی ہے، اگرچہ میں اس قابل نہیں ہوں، میرا منہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں یہ جملے ادا کروں، لیکن میں اپنا افسوس، اپنا دل کا دکھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے لیے آپ علماء کرام ان مکروہات سے اجتناب کیجیے۔ آپ کا علمی انہماک بڑھنا چاہیے، ہر وقت مطالعہ آپ کا جاری رہنا چاہیے۔ ہمارا اکابر نے کیسے کیسے علم حاصل کیا ہے، کس قدر ان کا انہماک رہا کرتا تھا، اس کو پڑھیے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے بارے میں سنا ہوگا اور ضرور پڑھا بھی ہوگا آپ نے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے، کس درجے کے وہ محدث ہیں، کس درجے کے وہ ولی ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر والوں میں، اپنی فیملی میں اپنے استاد محترم امام شافعی علیہ الرحمہ کی بہت تعریفیں فرماتے تھے۔ میرے استاد ایسے ہیں، ان کا حافظہ اس قدر ہے، وہ ایسے محدث ہیں، تعریفیں فرماتے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، بیوی کو، دوسرے لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ آج تمہارے گھر میں میرے استاد محترم امام شافعی علیہ الرحمہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو لوگ خوش ہو گئے، ان کے گھر میں عید آ گئی کہ ابا حضور جس استاد کی تعریف کرتے تھے آج ان کی زیارت ہوگی، آج ہمیں ان کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا۔ گھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، بہت استقبال کیا گیا اور پرتکلف کھانے تیار کیے گئے۔ حضرت کی ضیافت ہوئی، کھانے سے فارغ ہو گئے، رات کو چارپائی لگا دی گئی آرام فرمانے کے لیے۔ گھر کے لوگوں نے سوچا کہ حضرت اللہ والے ہیں، بڑے متقی ہیں، صبح تہجد میں اٹھیں گے، لوٹے میں پانی بھر کر رکھ دیا، مصلی بھی بچھا دیا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ رات کو آرام کر کے بیدار ہوں گے تو تہجد بھی پڑھیں گے۔ سب سو گئے، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ بھی اپنی چارپائی پر لیٹ گئے۔ ہوا یہ کہ صبح کو جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو گھر والوں نے آ کر حضرت کا بستر دیکھا، لوٹا دیکھا، مصلی دیکھا، تو وہ لوٹا ایسے کیسے بھرا ہوا تھا، وہ پانی استعمال میں نہیں آیا۔ اب بدگمانیاں ہوئی، شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ ہمارے ابا تو حضرت امام شافعی کی ایسی تعریف فرماتے ہیں، یوں اللہ والے ہیں اور یوں ہے یوں ہے، یہ تو عجیب آدمی ہے، بغیر وضو کے ہی فجر پڑھنے چلے گئے، تہجد تو کیا پڑھتے۔ وسوسہ ڈالا شیطان نے، خیالات ڈالے۔ جب دونوں حضرات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی علیہ الرحمہ دونوں واپس ناشتہ کرنے کے لیے گھر آئے ہوں گے تو بچیوں نے کہا ابا حضور آپ تو اپنے استاد کی بڑی تعریف فرماتے تھے، انہوں نے تو صبح تہجد بھی نہیں پڑھا اور ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ بغیر وضو کے ہی فجر کی نماز پڑھ لی، اس لیے کہ کچھ تو سوئے ہوں گے وہ، اور سونے سے نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کے استاد نے تو وضو بھی نہیں کیا، سیدھے چلے گئے وہاں فجر پڑھنے کے لیے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو سمجھ رہے تھے کہ کیا حقیقت رہی ہوگی، لیکن آ کر عرض کیا حضرت میرے بچے، میری بیٹیاں ایک سوال کر رہی ہیں کہ انہوں نے آپ کے تہجد کے لیے پانی رکھا تھا، مصلی بچھایا تھا، آپ نے شاید تہجد بھی نہیں پڑھے ہوں گے، اور ان کو یہ اعتراض ہے کہ بغیر وضو کے ہی آپ نے نماز پڑھ لی ہے۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ مسکرائے اور فرمانے لگے کہ تمہارے گھر کا کھانا بڑا لطیف تھا، بڑا بابرکت تھا، وہ کھا کر جب میں بستر پر لیٹا تو علمی انہماک شروع ہوا اور میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی، اس حدیث کو میں سوچتا رہا اور اس حدیث سے میں مسائل نکالتا رہا۔ ایک چھوٹی سی حدیث سے میں نے سینکڑوں مسائل کا استنباط کیا، اسی میں رات پوری ہو گئی، میری آنکھ ہی نہیں لگی۔
مجھے نیند ہی نہیں آئی، پوری حدیث گھومتی رہی اور میں مسائل نکالتا رہا۔ جب مجھے نیند ہی نہیں آئی تو تازہ وضو کرنے کی ضرورت بھی میں نے محسوس نہیں کی، اسی سے میں نے تہجد پڑھ لیا، پھر فجر کی نماز پڑھ لی۔ مجھے یہ قصہ سنا کر آپ حضرات علماء کرام کو صرف یہ بتانا ہے کہ ہمارے اکابر کا علمی انہماک ایسا ہوتا تھا کہ ایک کیسٹ چلی حدیث پر، اور وہ بھی حدیث کیا چھوٹی سی ہے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یہ حدیث ہے، ما فعل النغیر، چھوٹی سی حدیث ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ جو بہت مشہور صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں، ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر جایا کرتے تھے۔ حضرت انس کا چھوٹا بھائی تھا، اس کی ایک چھوٹی سی بلبل تھی، اس کو پال رہا تھا، وہ چھوٹا سا بچہ، مر گئی وہ بلبل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت انس کے گھر جاتے تو وہ چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ کھیلتا ہوا ملتا تھا، تو حضور اسے مذاق فرماتے تھے، یا ابا عمیر، بچے کا نام ہے یہ، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تیرے بلبل کا کیا ہوا، کہاں چلے گئی بلبل، چھیڑتے تھے، مذاق فرماتے تھے۔ بس یہ وہ حدیث ہے جس پر حضرت امام شافعی علیہ رحمہ پوری رات سوچتے رہے اور سینکڑوں مسائل انہوں نے اس حدیث سے مستنبط کیے۔ ہم ایک بھی مسئلہ نہیں نکال پاتے اس حدیث سے، انہوں نے سینکڑوں مسائل نکالے۔ یہ علمی انہماک ہوتا تھا۔ تو حضرات علماء کرام سے مجھے صرف یہ بات عرض کرنی ہے کہ حقیقت علم پیدا کیجئے، جس نبی کے آپ وارث ہیں اس کی لاج رکھیے، اس نسبت کا لحاظ کیجئے اور اپنے علمی انہماک اور استغراق کو بڑھائیے۔ اور دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے اپنے عوام سے، نوجوان مسلمانوں سے، عوام مسلمانوں سے، کہ اللہ کے لیے ان اساتذہ کی، ان علماء کی، ان حفاظ اور ائمہ کی قدر کیجیے۔ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ان سے محبت کرنا عظیم نیکی ہے، بڑی نیکی ہے۔ آپ جتنی نیکیاں کرتے ہیں ان نیکیوں میں جان کی، مال کی، وقت کی قربانی آپ کو دینی پڑتی ہے۔ اگر آپ حج میں جانا چاہتے ہیں تو بڑا سرمایہ آپ خرچ کریں گے، 2-2.5 مہینے آپ کا وقت لگے گا، اور ہو سکتا ہے کوئی حادثہ پیش آئے تو آپ کی جان کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جان، مال اور آپ کے وقت سب اس میں لگ رہا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز میں بھی آپ کو قربانی دینی ہے، وقت کی قربانی دینی ہے، نیند کی قربانی دینی ہے، اور تھوڑی دیر اگر آپ کاروباری ہیں تو کاروبار بند کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے تو سراسر مال کی قربانی ہے اس میں۔ تو جتنی بھی نیکیاں آپ کرتے ہیں ان سب میں انسان ضرور کسی نہ کسی چیز کی قربانی دیتا ہے، یا تو وقت کی قربانی دیتا ہے، یا پھر مال کی قربانی دیتا ہے، یا اپنے نفس کی قربانی دیتا ہے۔ لیکن ایک نیکی ایسی بھی ہے جو ان تمام سے عظیم ہے، اور اس میں ان میں سے کسی چیز کی کوئی قربانی آپ کو نہیں دینی، اور ثواب میں، اجر میں ان سے عظیم ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں سے، اللہ کے اولیاء سے، ان علماء کرام سے محبت کرنا۔ اس کے لیے نہ مال خرچ کرنا پڑے گا، نہ وقت لگانا پڑے گا، نہ جان کی قربانی دینی پڑے گی، لیکن ان تمام نیکیوں سے افضل نیکی ہے یہ، بلا دلیل نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے، مشکات میں بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، ای العمل افضل، بتاؤ کون سا عمل افضل ہے، کون سا عمل بہتر ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی ہمارے نظریے کے مطابق اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور اگر سوچیں تو واقعتاً بڑی نیکی ہے کہ آدمی کی جان بھی قربان ہو سکتی ہے، مال تو لگتا ہی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے۔ تو ایسی عبادت ہے، ایسی نیکی ہے جس میں تینوں چیزوں کی قربانی دینی پڑ رہی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمارے نظریے کے مطابق سب سے بڑی نیکی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ آپ فرمائیں نہیں، جس چیز کو سامنے رکھ کر، جس پس منظر میں حضور سوال فرما رہے ہیں اس کے مطابق یہ جواب نہیں۔ آپ فرمائیں کوئی اور بتاؤ۔ تو ایک صحابی نے کہا الصلاۃ علی مواقیتها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ نہیں ہے تو دوسرے نمبر پر سب سے بڑی اور عظیم نیکی نمازوں کے ان کے اوقات میں ادا کرنا، صحیح وقت پر نماز پڑھنا، یہ سب سے عظیم نیکی رہی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی تصدیق نہیں فرمائی، کسی نے کوئی اور رائے پیش کی، پھر کسی نے کوئی اور رائے پیش کی۔ صحابہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان تمام میں عظیم نیکی ہے الحب فی اللہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا۔ اب نہ اس میں جان کی قربانی، نہ مال کی قربانی، نہ وقت کی قربانی، بس آپ تو اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ والا ہے، وہ نیک ہے، وہ متقی ہے، وہ عالم دین ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے، وہ معلم انسان ہے، اس لیے آپ ان سے محبت کرتے ہیں، لگاؤ رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی نیکی ہے، گھر بیٹھے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے سوال کیا، ارأیت رجلا یحب القوم ولم یلحق بہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے، کسی فرد سے محبت کرتا ہے لیکن ابھی تک اس قوم سے ملا نہیں ہے، اس قوم سے جڑا نہیں ہے؟ اور نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا علاقہ، دونوں کا ملک الگ الگ ہے۔ مثال طور پر ایک ہندوستان میں رہتا ہے، ایک سعودی عرب میں رہتا ہے، لیکن غائبانہ محبت ہو گئی ہے، ان سے ابھی ملا نہیں۔ جیسے امام حرم کا نام ہم سنتے ہیں، مدینہ کے امام کا نام ہم سنتے ہیں، بس نام سے ہی ہمیں محبت ہے۔ یا قریبی اور پڑوسی ملک میں پیر ذوالفقار کا نام سنتے ہیں، مولانا تقی عثمانی کا نام سنتے ہیں، کسی اور بزرگ کا نام سنتے ہیں، ان کا ملک الگ ہے، ہمارا ملک الگ ہے، لیکن ان کی قربانیاں سن کر، ان کے بیانات سن کے ہمیں محبت ہو گئی ہے اور ہم ان سے ملے نہیں ہیں۔ ایک مطلب یہ ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جن سے ہم محبت کر رہے ہیں عمل میں ہم ان کے مطابق نہیں ہیں، وہ تہجد گزار ہیں، وہ متقی ہیں، وہ پارسا ہیں، وہ علماء دین ہیں، وہ اولیاء کرام ہیں، ان سے ہمیں محبت ہے اور ہماری عمل کی سطح اتنی بلند نہیں ہے جتنی ان کی سطح بلند ہے۔ یہ بھی مطلب ہے۔ اب وہ سوال کر رہا ہے، اللہ کے نبی، ایک آدمی ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے اور ابھی تک ان سے ملا نہیں ہے، یا تو علاقائی اعتبار سے دوری ہے یا عملی اعتبار سے دوری ہے، ان سے ملا نہیں ہے، کیا خیال ہے آپ کا، کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور جملے فرمائے جو سب کو یاد ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، کل قیامت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر علماء سے محبت کرتے ہو، ان حفاظ سے محبت کرتے ہو، ان ائمہ سے محبت کرتے ہو، تو اللہ کے نبی کی یہ زبان ہے اور اللہ اپنے نبی کی زبان کی لاج رکھے گا، آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ علماء کے ساتھ ہی اٹھائے گا، علماء کے ساتھ ہی آپ کو شامل فرمائے گا۔ آپ دنیاوی دستور اور قانون جانتے ہیں، ایک آدمی منسٹر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، اس کے نیچے رہنے والے کچھ ساتھی ہیں، اس کے خادم ہیں، اگر اس کے ساتھ رہنے والوں میں سے کوئی آدمی کسی سے کوئی وعدہ کر لے، وزیر اعظم نے وعدہ نہیں کیا، وزیر اعلیٰ نے نہیں کیا، منسٹر نے نہیں کیا، ان کے نیچے کے کسی آدمی نے کسی سے کوئی وعدہ کر لیا، کوئی زبان دے دی، اگر یہ وفادار ہے تو وزیر اعظم کیا کہے گا، وزیر اعلیٰ کیا کہے گا؟ بھائی چلو، ہم نے تو نہیں کہا تھا، ہمارے نیچے کا آدمی نے، ہمارے اس وفادار نے تم سے کہہ دیا تھا، چلو ہم ان کی زبان پوری کرتے ہیں، یہ بات ہم بھی پوری کر دیں گے۔ وہ اس کے وعدے کو نبھائے گا۔ ایک ادنا سی مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اگرچہ یہاں یہ نسبت نہیں ہے، یہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات وہ اللہ کی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں، اگرچہ وہ حضور کی زبان سے نکلا ہوا ہے، لیکن بات در حقیقت وہ اللہ کی ہے۔ تو نبی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں وہ انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان الرجلین تحابا فی اللہ احدهما فی المشرق والآخر فی المغرب، اگر دو آدمیوں نے آپس میں اللہ کے خاطر، اللہ کے لیے محبت کی ہے، دنیاوی کوئی غرض نہیں، ان علماء سے آپ کو دنیاوی کیا غرض ہو سکتی ہے؟ بس یہی کہ بھئی یہ مول صاحب ہیں، یہ حافظ صاحب ہیں، یہ دین کا کام کرتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ نبی کے وارث ہیں، بس اس لالچ میں آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ نبی ارشاد فرما رہے ہیں، اگر دو آدمیوں نے آپس میں اللہ کے لیے محبت کی، دنیاوی کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں تھا، ان میں سے ایک مشرق میں رہتا تھا، ایک مغرب میں رہتا تھا، لیکن آپس میں جوڑ تھا، محبت تھی غائبانہ، جب میدان محشر میں سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک سب اکٹھے ہو گئے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا، لجمع اللہ بینہما،
یہ جو آپس میں محبت کرنے والے تھے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، اللہ ان دونوں کو میدان محشر میں اکٹھا کر دے گا اور فرمائے گا تم دونوں وہ ہو جو میری خاطر محبت کرتے تھے، جاؤ آپس میں دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں چلے جاؤ۔ اتنی عظیم ثواب کا کام ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، لیکن بہت افسوس سے بات کہنی پڑ رہی ہے کہ شیطان نے جہاں آپ کو بہت کچھ گمراہ کیا ہے، بہت نیچے آپ کو گرایا ہے اور بہت سے گناہوں میں آپ کو مبتلا کیا ہے، شیطان نے ایک خرابی آپ کے اندر یہ پیدا کر دی ہے کہ آپ کو علماء سے، ان ائمہ سے، ان حفاظ سے بدگمان کر دیا ہے، اور اب تو کچھ بد زبان یوں کہنے لگے ہیں، میواتی زبان میں کہہ رہا ہوں، ارے یہ مول صاحب لے گا ہم نے تو پہنا میں، یہ جائیں گے سب سے پہلے جہنم میں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ زبان سنبھالو، یہ نبی کے وارث ہیں، یہ قرآن کے اٹھانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو میں میوات میں ہر جگہ کہتا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ حافظ قرآن، یہ عالم دین، یہ مفتی فقہ، یہ وہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ دوزخ میں بھی گیا تو جہنم کی آگ اس کو نہیں جلا پائے گی۔ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اور حدیث پڑھ کر آپ کو سناؤں گا جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم نبوت رکھا ہے۔ یہ ایسے مقدس لوگ ہیں، خدا نہ خواستہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اپنے قانون کو پورا کرنے کے لیے اگر ان کو دوزخ میں ڈال بھی دیا تو جہنم کی آگ ان کو نہیں جلا پائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں، لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار ما احترق۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں نے ابھی حوالہ دیا تھا، وہ اس کی شرح فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں اللہ نے قرآن اتار دیا، اس پر عمل کی سعادت بھی عطا فرما دی، پھر کسی گناہ کی وجہ سے وہ دوزخ میں ڈال دیا گیا تو جہنم کی آگ اس کو نہیں جلا پائے گی۔ اگرچہ اس حدیث کا اور بھی مفہوم ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا کہ حافظ قرآن، عالم دین اگر کسی وجہ سے جاتا ہے تو جہنم کی آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ ملا علی قاری جو مشکات کے شارح مانے جاتے ہیں اور جن کی بات ایک سند ہے، ایک دلیل ہے، انہوں نے فرمایا جہنم کی آگ اس عالم دین کو، اس حافظ قرآن کو کیوں نہیں جلائی؟ انہوں نے حکمت پیدا کی، علت نکالی اس کی اور سمجھانے کی کوشش کی، اور کہہ رہے ہو کہ جہنم اپنی تمام شدت اور بھیانک عذاب ہونے کے باوجود اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے۔ اس مخلوق کو یہ جرأت نہیں ہے کہ اللہ کی صفت یعنی قرآن، اللہ کی صفت یعنی کلام اور اس کے ظرف، اس کے برتن یعنی اس حافظ کو، اس عالم کو جلا دے۔ مخلوق کا یہ جرأت نہیں ہے کہ خالق کی صفت کو جلا دے، خالق کی صفت کا جو برتن بنا ہوا انسان ہے اس کو جلا دے۔ اور میں اس کو قریب کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اپنے علاقائی اعتبار سے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ حضرات سونار کے پاس جاتے ہیں، کان کی بالی بنوا کر لاتے ہیں سونے کی، آپ کی نظر میں اس کی بڑی قیمت، بڑی اہمیت ہے، اور سونار جب بالی دیتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے ایک ڈبی بنا کر دیتا ہے، ڈبیا، یہ چھوٹا سا پاکٹ بنا کر دیتا ہے۔ تو قیمتی چیز تو یہ بالی ہے، چونکہ وہ سونے کی ہے، یہ کسی دلہن کے کان میں جا کر سجیں گی، لیکن ان بالیوں کو جب آپ ڈبی میں رکھتے ہیں تو جس طرح آپ بالی کی حفاظت کرتے ہیں ایسے ہی ڈبی کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ جب صندوق میں رکھیں گے تو صرف بالیوں کو نہیں رکھیں گے، یہ ڈبی بھی اندر رکھی جائے گی، اور پھر جب کبھی صندوق کھول کر بالیوں کا نظارہ کروانا پڑتا ہے کہ ہم بیٹی کو یہ بالی دیں گے، یوں دیں گے، تو پہلے صندوق میں سے ڈبی نکالیں گے اور پہلے کپڑا ڈبی پر ہی ماریں گے، حالانکہ وہ ایک ڈبی ہے، 1 روپے کی بھی اس کی قیمت نہیں ہے، تو اس ڈبی کی بھی قدر ہو رہی ہے، اس پر بھی کپڑا مارا جا رہا ہے، اس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ یہ کچھ خود قیمتی نہیں ہے، اس کے اندر جو رکھی جانے والی چیز ہے کان کی بالی، وہ قیمتی ہے، اس قیمتی کے لیے یہ برتن بنی ہوئی ہے، اس لیے اس ڈبیا کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، اس کی بھی قیمت بنی ہوئی ہے، اس کی بھی ایک اہمیت بنی ہوئی ہے۔ بالکل یہی سمجھو کہ اصل قیمتی چیز قرآن ہے، اصل قیمتی چیز حدیث ہے، علم نبوت ہے، وہ کسی کے سینے میں اگر اتر گیا ہے تو وہ سینہ اس کا ظرف بن گیا، اس کا ڈبہ بن گیا ہے، اب یہ انسان بھی قیمتی ہو گیا۔ اور اگر قرآن سے اس کی دلیل لینی ہے تو یوں لو، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے، اور قرآن کی حفاظت
حفاظ کے ذریعے ہوتی ہے، قرآن کی حفاظت علماء کے ذریعے ہوتی ہے، ان مفتیوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ جب اللہ قرآن کو محفوظ رکھے گا تو کیا اس کی خدمت کرنے والوں کو ضائع کرے گا؟ اس کی خدمت کرنے والوں کی ان کی حفاظت نہیں کرے گا۔ جب قرآن کی حفاظت ہے تو ان کے علماء کی بھی حفاظت، قرآن کے حافظوں کی بھی حفاظت ہونے والی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی زبان سے ایسا غلط جملہ نہ نکالیں۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے، اگر آپ ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھ لیں، اگر آپ ان کا تھوڑا سا وقار کر لیں، عزت کر لیں، تو اللہ کی قسم وہ چیز بھی نجات کا سامان بن سکتی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا قصہ سنا کر بات پوری کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے بار بار تذکرہ کیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، انہی کا قصہ ہے۔ ان کے سوانح لکھنے والوں نے، ان کے جو حالات لکھنے والے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی نہر پر بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں، تجرباتی طور پر جانتے ہیں کہ جب کسی نالے پر، کسی ندی پر بیٹھ کر آپ وضو کریں گے تو وضو کا پانی جو استعمال ہوگا واپس نالی میں گرے گا اور نیچے کی طرف بہے گا، جدھر بہاؤ ادھر جائے گا پانی میں مل کر۔ امام احمد بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے، ایک عام آدمی آیا اور وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اوپر کی طرف بیٹھ گئے۔ ادھر امام بیٹھے ہوئے، وہ ادھر بیٹھ گئے، پانی کا بہاؤ یوں ہے نیچے کی طرف۔ اس نے یوں پانی لیا اور فوراً اس کو خیال آیا کہ اگر میں وضو کروں گا تو میرے منہ سے لگ کر یہ پانی دوبارہ نالی میں گرے گا، میرے ہاتھ میں لگ کر پانی، مائع مستعمل کہتے ہیں علماء تو سمجھ جائیں، تو استعمال شدہ پانی واپس پانی میں گرے گا اور یہ بہہ کر امام احمد کی طرف جائے گا۔ یہ تو بڑی بے ادبی ہو جائے گی، یہ تو بڑی گستاخی ہو جائے گی۔ میں گنہگار آدمی، میرے چہرے سے، میرے ہاتھ سے اور پاؤں سے لگ کر گناہوں کو لے کر وضو کا یہ پانی جب گرے گا تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لگے گا۔ یہ خیال اس کو دل میں آیا تو وہ اس نے جگہ بدلی، وہاں سے اٹھا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نیچے کی طرف بیٹھ گئے اور کہنے لگا حضرت امام کا اگر پانی میرے طرف آتا ہے وہ تو پھر بھی بابرکت ہیں، وہ تو عالم دین ہیں، وہ تو محدث ہیں، وہ اللہ والے ہیں، ان کا پانی آتا ہے تو آنے دو، لیکن میرا جھوٹا پانی، میرا مستعمل پانی ان کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ یہ چھوٹا سا ادب انہوں نے کر لیا، یہ لحاظ فرما لیا۔ ان کا انتقال ہو گیا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی کیا رہا؟ کہنے لگے بھائی کیا رہتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی اور اللہ نے فرمایا تم نے میرے احمد کا بڑا احترام کیا تھا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں تیرا احترام نہ کروں، جاؤ میں نے اپنے اس امام احمد کے احترام کی وجہ سے تجھے بخش دیا، جنت میں چلا جاؤ، تمہارا کوئی حساب نہیں۔ یہ مقدس طبقہ ہے، یہ عالم دین ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں بہت دلیل کے ساتھ، بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، پختہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کی قسم اللہ کل قیامت میں ان کا حساب نہیں لے گا، نہیں لے گا، ان کا نامہ عمل کھول کر نہیں دیکھے، بڑے وثوق سے کہتا ہوں۔ اور دو مضبوط دلیل آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی نقل کی ہے اور متعدد کتابوں میں منقول ہے، انی لم اضع فیکم علمی وحلمی لیعذبکم۔ اس کا پس منظر یوں ہے کہ میدان محشر میں تمام اولین و آخرین تمام انسان کھڑے ہوئے ہیں، اسی حدیث قدسی کا مضمون سنا رہا ہوں۔ کرسی رکھی جائے گی، اللہ پاک آئیں گے، پھر ایک ندا، ایک آواز لگائی جائے گی، این العلماء، کہاں ہیں علماء، کہاں ہیں حافظ، کہاں ہیں مفتیان کرام، کہاں ہیں علم نبوت کو اٹھانے والے، ایک آواز لگ رہی ہے۔ تو پورے اس بڑے مجمع میں سے حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک پورا مجمع اکٹھا ہے، اس میں سے ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی، اور چھوٹی اس لیے کہ ہر زمانے میں علماء قلیل مقدار میں رہتے ہیں، تھوڑی مقدار میں رہتے ہیں، ہر زمانے میں کم ہوتے ہیں، تو ایک چھوٹی سی تعداد، چھوٹی سی ایک جماعت کھڑی ہوگی۔ اب اللہ فرمائیں گے، دھیان سے سنو، سارا مجمع وہاں موجود ہے، انبیاء بھی موجود ہیں، اولیاء بھی موجود ہیں، صلحاء اور اتقیاء بھی موجود ہیں، عوام الناس بھی موجود ہیں، کفار بھی موجود ہیں، ابھی کسی کا کوئی حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہے، ابھی تو صرف اللہ آئے ہیں اور اللہ نے ایک آواز لگوائی ہے، علماء کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں انی لم اضع فیکم علمی وحلمی لیعذبکم، اے علماء، اے علوم نبوت کے حاملین، میں نے اپنا علم اور حلم تمہارے اندر اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تمہیں عذاب دوں، اس لیے نہیں ڈالا تھا، تمہیں علم نبوت اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کروں۔ اگر تمہیں عذاب دینا ہوتا تو قرآن کیوں دیتا؟ اگر تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا ہوتا تو میں حدیث رسول تمہیں کیوں سکھاتا؟ تمہیں علم سے محروم کر دیتا۔
میں نے تمہارے اندر علم اس لیے ڈالا تھا کہ تمہیں عذاب نہیں دینا تھا۔ فادخلوا الجنت بسلام ولا حساب علیکم، جاؤ جنت میں چلا جاؤ سلامتی کے ساتھ، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اجمالی طور پر تو قرآن بھی بتاتا ہے کہ کچھ خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے ترازو قائم نہیں کی جائے گی، جن کا کوئی حساب کتاب ہونے والا نہیں۔ وہ حدیث مشہور ہے کہ 70,000 ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی حساب نہیں، لیکن ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 ہوں گے، تو کیا بعید ہے کہ وہ علماء کی جماعت ہو؟ اس حدیث قدسی سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اور آج کا عوام اس قدر بدظن کہ اتنے گھٹیا جملہ کہتا ہے، بھائی یہ ملا جی لے گا منت پیدا میں، یہ جان گے سب سے پہلے دو زخم کفریہ کلمہ ہے، جن کے بارے میں قرآن حدیث یہ کہے اور تمہارا یہ خیال ہو تو یہ کفریہ بات نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے اپنی زبانوں کے احتیاط کرو، ان علماء کی قدر کرو۔ اور دوسری حدیث سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ یہ پوری حدیث میں نے آپ کو سنائی، لیکن ترجمے کا موقع بھی نہیں ہے۔ اس میں جو ایک لفظ آیا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو کسی گھر میں اکٹھا ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، آپس میں تعلیم اور تعلم کا مشغلہ رکھتے ہیں، مکتبوں میں، ان مدرسوں میں یہی تو کام ہوتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، حدیث سکھاتے ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کسی گھر میں اکٹھا ہو کر کچھ لوگ قرآن پڑھنا پڑھانا کر رہے ہوں تو 4 نعمتیں ملتی ہیں، 4 برکتیں ان کو ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور محدثین نے رحمت کے 4 مطلب بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک مطلب ہے رحمت کا بلا حساب جنت۔ رحمت کا ایک مطلب محدثین نے بیان کیا، بلا حساب جنت، یعنی ان کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ توفیق اطاعت، فراخی معیشت، دخول جنت، یہ سب رحمت کے معنی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے بے حساب مغفرت اور دخول جنت، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں، اللہ یوں ہی بخش دے گا۔ تو یہ تو ایسا مقدس طبقہ ہے، ایسی مقدس جماعت ہے، یہ اللہ کے نبی کے وارث ہیں۔ ان کے بارے میں اپنے خیالات کو درست کیجیے اور ان کی قدر کیجیے۔ اور ایک ضابطہ اور سناؤ اللہ کا، اللہ کی جس نعمت کی ناشکری کی جاتی ہے اللہ اپنی اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اگر آپ نے ان علماء کی قدر نہیں کی، ان حفاظ کی قدر نہیں کی، ان ائمہ کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا اور ناقدری اپنی انتہا کو پہنچ گئی، تو ڈر لگتا ہے کہیں وہ دور نہ آ جائے کہ آپ کو علماء اور حفاظ دیکھنے بھی نصیب نہ ہو۔ اس روئے زمین پر ایسے قصے ہو چکے ہیں، تاریخ پڑھو، اندلس کی تاریخ پڑھو، سمرقند اور بخارا کی تاریخ پڑھو، جہاں بیٹھ کر امام بخاری نے بخاری شریف لکھی ہے اور درس دیا ہے۔ سمرقند میں جا کر دیکھو جہاں صاحب ہدایہ نے ہدایہ لکھی ہے، آج ان مسجدوں کو دیکھو ویران ہیں، ان میں گدھے باندھے جا رہے ہیں، ان میں سور اور خنزیر باندھے جا رہے ہیں۔ یہ تاریخ نے تمہیں یہ نمونے چھوڑے ہیں۔ اگر میوات کے لوگ اسی طرح ناقدری کریں گے تو ڈر لگتا ہے اللہ کے اس قانون کے تحت کہ جس نعمت کی ناشکری کرو گے اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ ان علماء کا وجود، ان کا موجود ہونا، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑی رحمت ہے۔ اگر ناقدری کرو گے تو علم اٹھ جائے گا، علماء رخصت ہو جائیں گے، عوام ہی عوام دنیا میں رہ جائیں گے، تمہیں علماء دیکھنے بھی نصیب نہیں ہوں گے۔ ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ علماء ختم ہو جائیں؟ جی ہو سکتا ہے کہ علم دین اور تعلیم دین پر پابندیاں لگ جائیں، تمہارے مدرسوں پہ تالے پڑ جائیں، تمہاری مسجدوں پر کندیاں لگا دی جائیں، قانونی جرم ٹھہرا دیا جائے۔ یہ سب ہو چکا ہے روس میں، تبھی تو روس پر تباہی آئی تھی، اس کے ٹکڑے ہوئے تھے۔ روس میں یہ سب تماشا ہوا ہے، سارے ادارے بند کر دیے گئے، ساری مسجدوں پر تالے لگا دیے گئے، جو قرآن پڑھتا وہ ملتا تھا بلا دلیل پھانسی لگا دی جاتی تھی۔ بچوں سے پوچھا جاتا تھا تمہارے ماں باپ قرآن تو نہیں پڑھتے، تمہارے ماں باپ نماز تو نہیں پڑھتے؟ معصوم بچہ اگر یہ کہتے ہیں ہاں ہمارا ابا قرآن پڑھتا ہے، پوری فیملی کو لے کر پھندے پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ ظلم ہوا ہے روس میں، علماء کو مٹا دیا ان لوگوں نے۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے، اس زمانے میں بھی کچھ علماء ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو تہہ خانوں میں بند کر دیا، ساؤنڈ پروف تہہ خانے بنائے، 6 مہینے کی خوراک لے کر تہہ خانوں میں اتر جاتے تھے، اوپر یوں ہی جھوپڑی بنی رہتی تھی، 6 مہینے تک اندر قرآن پڑھنا پڑھانا کرتے تھے، یوں اسلام کو انہوں نے زندہ رکھا۔ اور جب آزادی ملی، روس کے ٹکڑے ہو گئے، الگ الگ ریاستیں قائم ہوئی، تو وہی تہہ خانوں میں پڑھنے والے علماء باہر آئے اور پھر انہوں نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ یہ علماء کی قربانیاں بھی، کیا سمجھتے ہیں ان علماء؟
دو لفظ تم نے سیکھ لی ABCD کے اور اپنی قیمت خود لگاتے ہو. قیمت لگانے والے سے پوچھو کس کی قیمت ہے؟ اللہ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ قیمت لگائی اللہ نے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ آسمان بنایا اللہ نے, زمین بنائی اللہ نے, سارے انسان اللہ نے پیدا کیے, یہ چاند اور سورج اللہ نے پیدا کیے. لیکن اللہ خود کہتا ہے میرے اس کارخانے میں, میری اس کائنات میں, میرے بنائے ہوئے انسانوں میں سب سے بہترین طبقہ جس میں کوئی شک نہیں, اگر شک کرے تو وہ آدمی کافر ہے. اللہ فرماتا ہے, اللہ کا نبی فرماتا ہے میرے ان بندوں میں, میرے انسانوں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں. جب اللہ ہی یہ کہہ رہا ہے تو تم کون ہوتے بدگمانیاں کرنے والے, کون ہوتے بدزبانی کرنے والے؟ ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. ان کی غیبتیں کر کے, بدزبانیاں کر کے تم خود اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہو, اپنا انجام خراب کر رہے ہو. مجھے معاف کرنا, میں کچھ سخت باتیں کر رہا ہوں لیکن پریشان ہو کر رہا ہوں. آپ بھائیوں کی باتیں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں, آپ کے تبصرے پہنچتے رہتے ہیں. آپ خود کہیں گے کہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ نہیں آپ کے اندر جو یوں کہتے ہیں بھائی یہ ملا دلے گا منت پہنے, کہتے ہیں. کوئی بناوٹی بات نہیں ہے, لیکن اگر کہتے ہو تو یقین کرنا گناہ کبیرہ کر رہے ہو. بلکہ میں تو خطرہ محسوس کرتا ہوں کفر کا, کہ قرآن و حدیث کے ایسے شواہد موجود ہیں ان کا انکار آپ کرنے والے ہیں. تو آج کے اس مختصر وقت میں نے 2 گزارشیں کی ہیں. ایک گزارش حضرات علماء کرام سے کی تھی, پھر دوہرا دوں اجازت کے ساتھ. اللہ کے لیے حقیقت پیدا کیجئے, اور ہماری حقیقت ہے خشیت اور حال اور قال کو متحد کرنا, متفق کرنا. کچھ نہیں تو بس نسبت کا لحاظ کیا کرو کہ آپ کے اوپر نام آتا ہے نبی کے وارث, تو کیا نبی کا وارث سیلفی لے گا؟ کیا نبی کا وارث حرام کھائے گا؟ کیا نبی کا وارث اس طرح آزادانہ زندگی گزارے گا؟ آپ کو دیکھ کر لوگ نبی کی حیثیت کو گھٹائیں گے. اگر آپ متقی اور پارسا ہیں تو آپ کو دیکھ کر نبی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ ترجمان قرآن ہیں, آپ نبی کی چلتی پھرتی تصویر ہیں, اس کا لحاظ کیجیے. اور دوسری گزارش میں نے عوام سے کی ہے کہ ان علماء کو اچھی نگاہ سے دیکھیے, ان سے محبت کیجیے. ان سے محبت کرنا بھی کار عظیم ہے, بڑی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, تمام سننے والوں کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.